السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رنجیت سنگھ کا مجسمہ پنجاب میں لگا دیا گیا ہے اور اس کو ایز اے رول ماڈل شو کیا جا رہا ہے پنجابیوں کی جانب سے، اور پنجابیوں کا رول ماڈل شو کیا جا رہا ہے جو کہ سب سے بڑا قاتل تھا پنجابی مسلمانوں کا بھی، پختون مسلمانوں کا بھی، اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کا بھی۔ اور مجھے بہت زیادہ تعداد میں مقبوضہ کشمیر سے، دین پنجاب سے اور کے پی کے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی کالیں آئیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پاکستان کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ آج ہم ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محمد بن قاسم کو آئیڈیلائز کریں، بجائے اس کے کہ ہماری حکومت ٹیپو سلطان کو آئیڈیلائز کرے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی کو آئیڈیلائز کریں، بجائے اس کے کہ ہم سیدنا خالد بن ولید کو آئیڈیلائز کریں، ہم اس شخص کو، اس رنجیت سنگھ کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں جس نے 200 سال پہلے مسلمانوں کی بیٹیوں کا ریپ کیا، مسلمان عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ ہم اس بندے کے مجسمے یہاں پر لگا رہے ہیں جس نے لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں مسلمانوں کی فورس کنورژنز کرائیں، زبردستی انہیں سکھ بنایا، زبردستی انہیں اسلام چھوڑنے پہ مجبور کرنے کی باتیں کی، اور اگر وہ نہ کریں، علل اعلان اس بات سے انکاری ہو جائیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کس طریقے سے یہ جو بادشاہی مسجد لاہور والی اور اس کے علاوہ کئی اس طرح کی مساجد ہیں جنہیں استبل بنا دیا گیا گھوڑوں کی، وہ وہاں پر پیشاب کیا کرتے تھے، ایسی جگہوں پہ، ایسے جگہوں کو کنورٹ کیا گیا سکھ عبادت گاہوں میں۔ میں بالکل بھی کسی قسم کی ریلیجیس ایکسٹریمزم سے ہٹ کے بات کروں، آپ کو وہ اصل ہسٹری بتا رہا ہوں۔ پھر ہمارے نوجوانوں نے نصاب میں ایک ہستی کو پڑھا ہوگا، بی ایس سی کی پاک سٹڈیز میں بھی اور میٹرک ایف ایس سی کی پاک سٹڈیز میں بھی، سید احمد شہید کے بارے میں، جنہوں نے ایک جنگ لڑی ظالم اور جابر سکھوں کے خلاف جو کہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے۔ وہ جس ظالم اور جابر نان مسلمز کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی وہ یہی رنجیت سنگھ تھا۔ تو کم از کم اصل تاریخ سے واقف ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پہلے فری میسنری اور ایلومیناٹی کا وہ شیطانی طاغوتی طاقتوں کا جو ایک ریپریزنٹیٹیو کا، ایک کارٹون کا ان لوگوں نے مجسمہ پہلے لاہور میں لگا دیا تھا۔ اس سے پہلے اسے ایک لاہور کی بڑی یونیورسٹی میں شو کیا گیا تھا اور اس پہ لوگوں نے رقص کیا تھا، اور اس کے بعد یہ لاہور میں لگایا گیا، ہمارے احتجاج کے بعد اسے ہٹا دیا گیا۔ اب رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگایا جا رہا ہے، وہ رنجیت سنگھ جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا، کشمیر میں بھی قتل کیا، پنجاب میں بھی قتل کیا، ایسٹ پنجاب میں قتل کیا، اور خیبر پختونخوا میں پٹھانوں کا تو بہت بڑی تعداد میں قتل کیا۔ پنجابی وہ واحد قوم پاکستان کی ہے جو کہ کبھی بھی نیشنلزم میں نہیں آئے، جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں دین وی آر پاکستانی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا پنجابی پٹھانوں کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں اس طرح کے ایشوز پر؟ کیا آپ پنجابیوں سے کشمیریوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں اس بیس پہ؟ خدارا پہلے ان لوگوں نے لسانی فرقہ واریت کی بنیاد پہ مسلمانوں کو تقسیم کیا، جتنے بھی حکمران آئے، اور پھر باری باری آ کے انہیں شہید کیا گیا مسلمانوں کو۔ یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہودیوں اور صلیبیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور آج یہ لوگ مسلمانوں کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی ہے، اینٹی پنجابی ڈیبیٹ شروع ہوگی ہے پٹھانوں اور کشمیریوں کی جانب سے، جس طرح پہلے اینٹی پٹھان کیمپین شروع ہوگی تھی اور پٹھانوں پہ لطیفے بنائے جاتے تھے۔ جناب یہ بات یاد رکھنا، آج تمہیں اسی طرح سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ تقسیم کر کے باری باری مارا جائے گا، باری باری تقسیم کیا جائے گا، تم آپس میں لڑو گے۔ پھر خان بہادر امریکہ صاحب جس طرح عراق میں، ایران میں، سیریا میں، لیبیا میں، لیبنان میں، افغانستان میں آئے نا امن کے قیام کے لیے، وہ یہاں پر بھی تشریف لائیں گے، اور جب تمہیں وہ چن چن کے مارے گا تو پوچھے گا نہیں کہ جناب تاسو پختون دے یا پنجابیان دے، تم پٹھان ہو، پنجابی ہو، یا کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کس طرح کے ہاتھ باندھ کے تم نماز پڑھتے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے بعد خلاص۔ کوئی یہ پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، کشمیری نو، ہماری آئیڈینٹی پاکستان ہے، اور پاکستانی بھی ہیں تو اسلام کی نسبت سے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ایسے مجسمے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تمام گروپس میں، تمام پیجز پہ، یہ فل فور ہٹائے جائیں اس سے پہلے کہ عوام مجبور ہو جائے کہ اپنے مسلمانوں کے قاتلوں کے مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کر کے محمود غزنوی کی طرح اور توڑ کے پرے پھینکے۔ پاکستان پائندہ باد۔